بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجری تقویم، جس کو آپ اسلامک کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کا نیا سال شروع ہوا ہے۔ اس موقع پر اہل ایمان مبارکباد کے پیغام دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، اللہ برکت والا بنائے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ کربلا کے حوالے سے ہم لوگ یہ عشرہ مناتے ہیں، تو پھر اس موقع پر مبارکباد کا کیا مطلب؟ اس حوالے سے بہت سی باتیں کہہ سکتا ہوں، مگر صرف اتنا کہوں گا کہ سیدنا امام حسین فخر کونین، ہم سب کے دلوں کا چین، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یاد کرنا یا ان کا ذکر کرنا، یہ ہم نے صرف محرم میں نہیں رکھا، ہم سارا سال اہل بیت اطہار کا اور اصحاب نبی کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن خاص موقع بھی ہوتے ہیں، جب خاص موقع ہو تو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ سال کی ابتدا پر دعائیہ کلمے کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آج تو آپ کے ہاں معاشرے میں غلط باتوں پر بھی مبارک کا لفظ بولا جا رہا ہے اور کوئی پرواہ نہیں کر رہا۔ مثلاً کسی کو ناچ گانے پر کوئی ایوارڈ مل گیا، اس کو بھی آپ مبارک کہہ رہے ہیں۔ غیروں کا کوئی تہوار ہے، آپ اس پر بھی مبارک کہہ رہے ہیں، جبکہ برکت کا تصور دین سے، اچھائی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی نئے سال کی آمد پر لفظ مبارک بولتا ہے تو مقصد کیا ہے؟ کہ یہ مبارک ہو، ہمارے لیے برکت والا ہو۔ تو اتنا کہنا کہ سیدنا امام علی مقام سے کوئی بغاوت نہیں ہے، ان کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ ہاں، خوشی کا کوئی پروگرام کرنا، کوئی تقریب کرنا، جیسے منگنی ہے، شادی ہے، وہ ہم احترام میں، ادب میں نہیں کرتے، خاص طور پر 7 محرم سے 10 محرم تک۔ لیکن ان دنوں میں ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، ہمارے گھروں میں ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، مسکراتے بھی ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے بھی اعتراض کریں گے؟ تو نئے سال کی مبارکباد دینا یا اس کے لیے دعائیہ کلمے کہنا غلط نہیں ہے۔ ہاں، وہ الفاظ جو آپ عیسوی تقویم یعنی انگلش کیلنڈر کے حوالے سے بولتے ہیں یا اس وقت کرتے ہیں، ہم ویسے الفاظ نہیں کرتے۔ اس کا استقبال تو لوگ فائرنگ سے کرتے ہیں، غلط حرکتوں سے کرتے ہیں، یہاں تو ہم دعا سے کرتے ہیں۔
نوافل سے کرتے ہیں، صدقہ خیرات سے کرتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے ابتدا میں کہی ہے کہ وہ لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، ورنہ بہت سی باتیں اس ضمن میں ہو سکتی ہیں۔ احترام، ادب جو دل میں ہوتا ہے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ تو ہم آل رسول سے، اہل بیت اطہار سے، اصحاب رسول سے محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب کہ نئے سال کی آمد پر مبارکباد بھی دینا اگر آپ غلط ٹھہرائیں گے تو پھر بہت سی باتیں پیش کی جا سکتی ہیں، وہ سب پھر چھوڑنی ہوں گی۔ تو اس طرح نہ کیجیے، یہ میں نے بہت خیال کرتے ہوئے مناسب الفاظ میں جتنا کہا ہے اس کو سمجھیے گا۔ ہم سب ادب ہی چاہتے ہیں، ہم سب محبت چاہتے ہیں۔ تو یہ نئے سال کی پہلی نشست ہے، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ محمد زین قادری صاحب پروگرام بڑھائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کے لائیو اسٹریم میں آپ کے سوالات آنا شروع ہوں۔ واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے انشاءاللہ ان سے آغاز کریں گے۔ سکھر سے ایمن ساہتو صاحبہ کا سوال، کیا دلہن کو مایوں میں بٹھانا جائز ہے اور شریعت کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح اور ولیمہ یا اس سے پہلے خطبہ، جسے اردو میں منگنی کہتے ہیں، انگلش میں انگیجمنٹ کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بات پکی کرنا، پیغام دیتے ہیں، منظور ہو جائے دعائے خیر کرتے ہیں، کچھ رسمیں بھی رکھ لی گئی ہیں، انگوٹھی پہنانا، جوڑے دینا، یہ رسمیں ہم نے ایجاد کر لی ہیں۔ کچھ باتیں ہم نے غیروں سے لی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ برسوں رہے ہیں انڈیا میں۔ پھر اس کے بعد انگریز کا زمانہ آیا اور اب ٹی وی ہے اور انٹرنیٹ ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، جانے کیا کیا ہے۔ ہم نے اپنے ہاں شادیوں کو رسموں کا مجموعہ بنا دیا، بے پناہ خرچ اور اس میں فضول خرچی، دکھاوا، غیر شرعی باتیں، عورتوں مردوں کا مکس ہونا، ناچنا گانا، مذاق تفریح میں ایک دوسرے کو گالیاں دینا، جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ آج جی ڈانڈیا ہوگا، جی آج مہندی ہوگی۔ اچھا، مہندی کی رسم سے پہلے میلاد شریف کرتے ہیں، 1 گھنٹہ میلاد کیا اور اس کے بعد پھر ناچنا گانا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ لباس، وہ بھی اکثر مسلمان غیروں والا بنانے لگ گئے، جیسا کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، ویل لمبا کپڑا پیچھے لٹک رہا ہے یا وہ زمین سے لگ رہا ہے۔ یہ چیزیں بھی ہم نے یہ غیروں کے طریقے اپنا لیے، جبکہ ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا ہے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، وہ آگ ہے۔ میرا آپ نے لفظ سنا، آگ، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث شریف پڑھیں، روایات موجود ہیں۔ تو ہم لوگ غلط چیزوں میں پڑ گئے۔ کچھ لوگوں میں یہ تھا کہ دلہن کو شادی سے 2-3 دن پہلے کہتے تھے کہ تم الگ کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ وہ مائیاں سے مراد بڑی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں،
وہ بٹھاتی تھیں کہ بیٹھ جاؤ تمہیں 2 دن بعد دیکھیں تاکہ چہرہ تمہارا نیا لگے، روپ آئے۔ یہ بھی ایک اپنا ان کا ایک مزاج، انہوں نے ایک رسم بنا لی، ہم نے اس کو باقاعدہ تقریب بنا دیا۔ تو میں بنیادی طور پر یہ عرض کروں گا کہ یہ تمام رسمیں فضول ہیں، فضول خرچی بھی ہے، اس میں دکھاوا بھی ہے۔ وہ جو کام کرنا تھا اس کو آرام سے بٹھانا تھا، آپ نے اس کو تقریب بنا دیا۔ اس دن کے لیے آپ نے خاص رنگ کا جوڑا طے کر لیا کہ اس میں یہ جناب کون سا پتہ نہیں وہ مسٹرڈ کلر کا جوڑا پہنا جائے گا، اس کلر کا جناب دوپٹہ لیا جائے گا۔ تو یہ سب فضول خرچی بھی ہے، فضول رسمیں بھی ہیں۔ اور بچیاں آپس میں جمع ہوتی ہیں، رشتہ دار خوشی کرتی ہیں، اگر کوئی ڈھولکی بھی بجا لی انہوں نے لیکن کوئی غلط گیت نہیں گا رہے، ایسے ہی خوشی، وہ اور بات ہے۔ لیکن یہ تمام رسمیں فضول خرچی بھی ہیں، دکھاوا بھی ہیں، اور اس میں بہت سے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، تو میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا۔ اگلا سوال عالیہ فاروق صاحبہ کا۔ ہمارے ایک عزیز جرمنی میں ایک جرمن خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ لڑکی کرسچن ہے، تو کیا شریعت کی نظر میں یہ نکاح جائز ہوگا؟ وہ اس سے نکاح ویزا کے لیے کر رہے ہیں، نیشنلٹی کے لیے کر رہے ہیں، یا واقعی نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اکثر لڑکے اس طرح جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نیشنلٹی لینی ہے، وہاں کی وطنیت شہریت لینی ہے، تو وہاں کسی سے نکاح کرنا پڑے گا، اور اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ یعنی آپس میں باہمی رضامندی کہ ٹھیک ہے یہ 1 سال کے لیے ہوگا، جب میرے پیپر بن جائیں گے تو تم فارغ ہوگی، اس کے لیے رقم طے کر لیتے ہیں۔ تو ایسا اگر کوئی نکاح ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ واقعی شادی کرنا چاہتے ہیں تو کتابیہ عورت سے شادی ہو سکتی ہے، مگر کیوں؟ مسلمان لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ پھر یہ کہ آپ بچوں کے رشتہ دار کس کو بنائیں گے؟ وہ عورت اگر اپنے مذہب پہ قائم رہے گی، آپ کے بچوں کو کیا تربیت ملے گی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں جب کوئی ایسا کرتا، آپ کہتے کیا مسلمان لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ تو اگر وہ کوئی ویزا یا نیشنلٹی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ اس طرح جو ہو، ہاں اگر واقعی نکاح کرتے ہیں تو اس کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے بچوں کی صحیح تربیت ہو، زمین اچھی ہوگی، بیج اچھا ہوگا، فصل اچھی ہوگی، تو اچھی بات نہیں ہے بہرحال۔ لیکن یہ کہ نکاح کتابیہ سے جائز ہے، مرد مسلمان ہو، عورت کتابیہ ہے یعنی اہل کتاب میں سے ہے، لیکن عورت مسلمان ہے اور مرد جو ہے وہ مسلمان نہیں، تو پھر نکاح نہیں ہوگا۔ اگلا سوال لاہور سے حمیرہ صاحبہ کا۔ بی بی پاک دامن کے بارے میں بتا دیجئے کہ یہ کون تھیں؟ ترمذی سادات جو کہلاتے ہیں ان کی یہ ایک فرد ہیں، غالباً جس کو آپ کے پی کے کہتے ہیں، خیبر پختونخوا، جس صوبے کا اب نیا نام، پہلے سرحد کہتے تھے آپ، وہاں پر وہ بزرگ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ باقی جو ان کے لیے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں وہ کہانیاں ہیں، لیکن سادات کی وہ شہزادی ہیں، بس اتنا ہے۔ راجستھان باڑمیر سے سمیر خان صاحب کا سوال۔ اگر عالم کو پتہ ہو کہ جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے وہ ضروریات دین کا جاننے والا نہیں، جس کی بنا پر وہ کفر التزامی بولتا تھا، تو کیا اس کا جنازہ پڑھانا اس کے لیے جائز ہوگا؟ یقینی طور پر معلوم ہے یہ بات اس کو، تو وہ اس کی کلیریفیکیشن کرے۔ کلیریفیکیشن کا مطلب اس کو واضح کرے وہاں پر، اور یقینی طور پر، ایک ہوتا ہے افواہ ہونا، یقینی طور پر معلوم ہے کہ وہ کلمہ گو تو تھا لیکن ساتھ میں اس کے یہ باتیں تھیں، تو اگر کوئی بات واضح یقینی طور پر معلوم ہے تو پھر نہیں پڑھایا جائے گا۔ مصور نیاز صاحب کا سوال۔ محرم الحرام کے 2 روزے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟
میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے، بخاری میں دیگر کتابوں میں روایت موجود، تو وہاں پر جو یہودی رہتے تھے وہ عاشورے کا یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو یہ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات عطا کی تھی، تو ہم اس کا شکرانہ خوشی میں کہ یہ یوم نجات فرعون اور اس کے لشکر سے، تو اس پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوشی منانے کا۔ فصامہ وامر بصیامہ، حضور نے فرمایا میں بھی روزہ رکھوں گا، خود روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا روزہ رکھنے کا، اور ساتھ ہی فرمایا یہ صرف عاشورے کا رکھتے ہیں تو ہم ان سے تھوڑا سا مختلف ہو جائیں، تو کیا ہو کہ ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں، 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں، تاکہ ان سے مشابہت نہ رہے۔ مشابہت کا مطلب ریزمبلنس نہ رہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے مگر ہمارا فرق یہ ہو جائے گا کہ ہم 2 دن کا رکھیں گے، اور روایات کے مطابق اس روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، تو اللہ سے امید رکھیں۔ اور شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عاشورے کا روزہ رکھا جائے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا اس دن جنگل کی ہرنیاں اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی ہیں، خود بھی روزہ رکھتی ہیں، بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہیں، تو اہل بیت نبوت کے احترام میں جب جانور اتنا کر رہے ہیں ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ تو چونکہ اس دن کو انبیاء سے بھی نسبت ہے، عاشورے کو کائنات کی ابتدا سے انتہا تک 10 محرم کا دن بڑا محترم دن ہے، انبیاء کا دن ہے، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کی شہادت رکھ دی، تو اب یہ نسبت بھی شامل ہو گئی، تو ہم روزہ رکھتے ہیں، ثواب ہے۔ کوئی اگر نہیں رکھ پاتا تو وہ یعنی انکار تو نہیں کر رہا، نہیں رکھ رہا طبیعت کی وجہ سے، کسی وجہ سے، لیکن جو رکھتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور ثواب پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ ان کا دوسرا سوال کہ مکھی اگر کپڑوں پر بیٹھ جائے تو کیا کپڑوں پر ناپاکی کا حکم لگے گا؟ اگر اس کا کوئی نشان بنا ہے، کیونکہ اس کے جو پاؤں ہیں وہ بہت باریک ہوتے ہیں، تو اگر کوئی نشان بنا ہے، کیونکہ آلودگی تو بیکٹیریاز تو ہوتے ہیں اس میں اور وہ لاکھوں ہوتے ہیں کیونکہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، تو اگر کوئی نشان بنا ہے تو ورنہ نہیں۔ اگلا سوال، یہ مکھی کا ذکر کیا اور یہاں مکھی نظر آ گئی جی۔ ڈیرہ غازی خان سے جنید بھٹی صاحب کا، آج کل سوشل میڈیا پر باغ فدق کے حوالے سے بہت سا مواد دیکھا، یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ اس پر پوری تقریریں موجود ہیں۔ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سفینہ نوح حصہ 2 میں پورا یہ مسئلہ بیان کیا، اتنے حصے کو میرے فیس بک کے پیج پر آپ پورا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ آج اس کو بیان کرتے ہوئے کچھ لوگ پتہ نہیں اپنے انداز اور لہجے پہ قابو نہیں رکھتے، کچھ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب جملے کہہ جاتے ہیں، کچھ سیدہ پاک خاتون جنت تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار کے بارے میں کچھ نامناسب بات کر جاتے ہیں، تو دونوں بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو آپ سے پوچھا جائے گا کیا؟ آپ نے معلومات نہیں ہے، آپ خاموشی اختیار کریں۔
دوسری بات یہ کہ جب واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نہ اس میں حضرت صدیق اکبر کے معاملے میں کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے، نہ سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض کیا جائے، وہ ایک واقعہ ہے۔ سیدہ پاک تشریف لے گئیں، حضرت ابو بکر کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کر تشریف لے گئیں، ایک سوال کیا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمان رسول سنا دیا، سیدہ پاک خاموش ہو گئیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں سیدہ پاک حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئی تھیں اور پھر انہوں نے ساری زندگی حضرت ابو بکر سے بات نہیں کی، اور پھر کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے حضرت سیدہ کے بارے میں جو موقف تھا وہ غلط تھا، معاذ اللہ، جو اتنی باتیں کرتے ہیں وہ اپنی زبانوں کو لگام دیں، وہ اس طرح کے جملے نہ کہیں۔ بات صرف اتنی، وہ تشریف لائی تھیں، انہوں نے ایک سوال کیا، حضرت ابو بکر نے ارشاد رسول سنا دیا، جس کو سن کر وہ خاموش ہو گئیں، ان کو اپنے ابا جان کا فرمان معلوم ہو گیا، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جی سیدہ کا حق نہیں ملا تو حضرت علی کیوں خاموش رہے؟ پھر حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ امام حسن، امام حسین، ان کا کیا کہیں گے آپ؟ ایک لمبا سلسلہ آپ کھول دیں گے، تو میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا، اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے دوہرا نہیں رہا ہوں، لیکن مزید پڑھنا ہو تو مسئلہ باغ فدق سفینہ نو حصہ دوم کا وہ فیس بک میں میرے پیج پر، میرے نام کے پیج پر جو فین پیج بنایا اس پر موجود ہے، پڑھ لیجئے گا، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی موجود ہے۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، بعض لوگ اپنے ہاں محرم کے 10 دنوں میں سواریاں بٹھاتے ہیں اور لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیوں کا حل پوچھنے جاتے ہیں، یہ عمل کیسا ہے؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ کوئی مہندی کر رہے ہیں جی 7 محرم کو، کوئی جناب کہہ رہے ہیں گوشت نہیں کھانا، کوئی سواریاں بٹھا رہے ہیں، یہ کیا رسمیں آپ نے ایجاد کر لی ہیں؟ امام عالی مقام کی قربانی کس لیے تھی؟ تقویٰ کے لیے، کہ کسی نااہل کو تسلیم کر لینے کا مطلب کیا؟ آگے رستہ کھل جائے۔ امام نے قربانی دے کر بتا دیا کہ میں جس شان والا ہوں، میں قربانی تو دے سکتا ہوں مگر کسی غلط کی اطاعت قبول نہیں کر سکتا، اور ہم ان کی یاد منانے کے لیے غلط رسمیں اپنائیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے کلام پاک پڑھیے، کھانا کھلائیے، پانی پلائیے، شربت پلائیے، نیکی کیجیے، لیکن یہ جو رسمیں آپ کہہ رہے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی ثواب نہیں پائیں گے، آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا سوال، سکرات کسے کہتے ہیں اور کیا اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو کچھ چیزیں جس پر موت طاری ہو رہی ہے اس سے ظاہر ہوتی ہیں، ان کو سکرات کہتے ہیں، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے حسن خاتمہ، یعنی آخری وقت ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور سکھائی بھی گئی ہے۔ تو یہ سکرات جو ہیں یہ موت کی نشانیاں وہ اس وقت ظاہر ہوتی ہیں، تو جو لوگ پاس ہوں وہ بھی کلام پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ ہم لوگوں کی عادت ہے، ہم جو اس کی روح نکل رہی ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اس کو نہ کہیں، آپ خود کلمہ پڑھیں، وہ آپ کو سن کے پڑھ لیں۔ آپ کو وہ اس وقت تکلیف میں ہوتا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی ایسا لفظ منہ سے نکل گیا، ساری زندگی کی محنت برباد، شیطان اس وقت ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا چاہیے اس وقت نیکی کی باتیں، تصویریں ہٹا دیں وہاں قرآن پڑھا جائے، کلمہ پڑھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، تاکہ وہ سنتے ہوئے جائے ایمان کے ساتھ۔ یہ میں نے مختصر بتایا۔ عزت اللہ خان
صاحب کا سوال، گاؤں میں جمعہ کا کیا حکم ہے؟ اگر وہاں پر کوئی سہولت موجود نہ ہو لیکن لوگ پھر بھی پڑھتے ہوں تو اب ظہر کا کیا حکم ہوگا؟ جہاں کہیں جمعہ فرض نہیں، یعنی وہ نشانیاں، وہ شرطیں جو جمعہ کے لیے ہیں وہ نہ پائی جائیں اور وہاں جمعہ شروع کر دیا گیا ہو تو بند نہیں کیا جائے گا، ہم منع نہیں کریں گے۔ تو اگر وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ظہر احتیاطی پڑھنا چاہیں پڑھیں، ورنہ وہ جمعہ ہو جائے گا، چونکہ شروع ہو گیا اب اس کو بند نہیں کیا جائے گا، لیکن شرائط موجود ہونی چاہیے۔ اور فی زمانہ آج کل بہت کم ایسی جگہ رہ گئی ہیں، لیکن جو بھی ان میں پائی جائیں گی کہ واقعی وہاں جمعے کا حکم نہیں، مثلاً پوسٹ آفس نہیں ہے، وہاں پر آزادی نہیں ہے آنے جانے کی، اس طرح کھلی وہ جو سلسلہ جو پایا جاتا ہے، تو پھر وہاں جمعہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر شروع ہو گیا تو بند نہیں کیا جائے گا۔ اگلا سوال فقیر بخش صاحب کا حیدرآباد سے، دکانداری میں نفع کتنی حد تک جائز ہے؟ میرا خیال ہر نشست میں یہ سوال آ رہا ہے، جائز حد تک۔ آپ نے کہا نا کس حد تک جائز ہے، تو جائز حد تک۔ اور یہ مارکیٹ میں لوگوں کو معلوم ہے، مثلاً ایک شخص آپ کی دکان پہ آیا، وہی چیز آپ نے 5 روپے کی بتائی، دوسری دکان پہ گیا اس نے 4.25 روپے کی بتائی، تیسری دکان پہ گیا اس نے 5.25 کی بتائی، تو باہمی رضامندی، چیز وہی ہے، یا تو کوالٹی میں فرق ہو، اس کا میک یعنی کہاں کی بنی ہوئی ہے فرق ہو تو اور بات، تو مناسب حد تک، اور دونوں میں جس کی رضامندی ہو جائے، لینے والے کو جس کو آپ گاہک یا خریدار کہتے ہیں، اور بیچنے والا جو تاجر ہے جو فروخت کر رہا ہے، دونوں کے درمیان جو جس پہ راضی ہو جائے اس حد تک جائز ہوتا ہے۔ مگر آپ خود سمجھتے ہیں اب بعض چیزوں کا آپ 100 گنا لے رہے ہیں، 200 گنا، خاص طور پر کھانے پینے والی چیزیں جن کی ہر ایک کو ضرورت، اس میں ان کو مہنگا کرنا، ان پہ لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھانا، وہ جائز نہیں ہے۔ سائرہ جواد صاحبہ کا سوال، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں، کیا یہ جملہ کہنا درست ہے؟ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، صرف داڑھی کا ذکر کیوں کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں بھی ہیں۔ اپنے اعمال و افعال و احوال، آپ صرف لباس کی بات کریں کہ جی یہ اسلام میں نہیں ہے، تو بہت سی باتیں اسلام میں نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں، اور جو ہم کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو ایسے جملوں سے احتیاط کیجئے۔ ہاں، داڑھی اب جو ایک روایت میں 10 اور ایک میں 5 چیزیں فطرت سے ہیں، اس میں داڑھی کا ذکر ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے داڑھی بنائی ہے، اس کو رکھنی چاہیے، جو نہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا امرانی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے داڑھی کا، تو نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، رکھنی چاہیے۔ ہم انکار کریں گے ہمارا معاملہ اور سنگین ہو جائے گا، نہیں رکھیں گے گناہ گار ہوں گے، لیکن کہیں کہ نہیں جی اسلام میں یہ حکم ہی نہیں ہے، اتنا کہیں گے تو ہمارے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اسلام میں داڑھی ہے۔ اب یہ کہنا کہ سارا اسلام داڑھی میں آ گیا، یہ لوگ جو طنزاً اس طرح کے جملے کہتے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال، وہ کون سے صحابہ کرام ہیں جن کا شمار اہل بیت میں ہوتا ہے جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً شامل فرمایا؟ دیکھیں، ہم جن ہستیوں کو خاص طور پر کہتے ہیں اہل بیت، خاص طور پر اہل بیت تو ازواج بھی ہیں، اور جو خاص طور پر کہتے ہیں مثلاً حضور کی ساری بیویاں صحابیات ہیں، حضرت علی صحابی ہیں، حضرت عثمان صحابی ہیں، حضرت فاطمہ صحابیہ ہیں، امام حسن صحابی ہیں، امام حسین صحابی ہیں، یہ صحابی بھی ہیں۔ حضرت سلمان کو خاص طور پر، حضرت سلمان فارسی کو خاص طور پر حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، خود ان کے لیے فرما دیا۔
تو جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، لیکن یہ جو پنجتن پاک کا ذکر یہ خاص طور پر ہے، یہ خاص اہل بیت ہیں۔ باقی ازواج مطہرات بالکل بلا شبہ وہ تو قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں، اور گھر والی کہتے ہیں آپ بیوی کو، تو یہ ذہن میں رہے۔ ہاں، حضرت سلمان فارسی کے لیے خاص طور پر فرمایا۔ عظیم فریدی صاحب کا سوال، کیا کسی مسلمان لڑکی کا کسی غیر مسلم لڑکے سے نکاح جائز ہے؟ ابھی میں نے ابتدا میں جو سوال آئے تھے اس میں انہوں نے کسی جرمن عورت سے شادی کرنے کا، ابھی میں نے جواب دیا تھوڑی دیر پہلے، مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر کی ہوئی ہے، رہ رہے ہیں، حرام ہے، گناہ کر رہے ہیں، اور اگر اس کو جائز سمجھتے ہیں تو بات کفر تک چلی جاتی ہے۔ تو کوئی مرد مسلمان ہے کتابیہ سے کرتا ہے، جواز ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مسلمان عورت اور کسی کافر یا مشرک یا غیر مسلم سے اگر وہ نکاح کرتی ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا، قائم ہی نہیں ہوتا۔ فقیر قادری صاحب کا سوال، تمباکو، پان مسالہ اور گٹکا کھانے کی کیا شریعت میں اجازت ہے؟ جی، یہ جو تمباکو کا استعمال ہے اسے مکروہ کہا گیا، ناپسندیدہ۔ اگر منہ سے بو آتی ہے اور وہ بو بنی رہتی ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتا، خوشبو کا اہتمام نہیں ہے، تو پھر تو ناپسندیدہ ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ البتہ گٹکا جس کو کہتے ہیں اس کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ لوگ خود بناتے ہیں اور اس کے جو اجزاء جس کو انگریڈینٹس کہتے ہیں وہ مضر ہوتے ہیں، مضر کا مطلب نقصان دہ، تو ان سے بچنا چاہیے۔ باقی یہ جتنی چیزیں ہیں، سگریٹ ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، کچھ ہو، یہ علت ہیں ہماری جن کو ہم نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے اپنے لیے، عادت ہو جاتی ہے، ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے۔ راحیل امین صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کچھ لوگ اس شعر پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد زندہ ہوا، تو کچھ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے بعد، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ جو آپ نے مصرع کہا ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ زندہ ہوتا ہے، احیاء دین، تجدید و احیاء دین، آپ ان لفظوں سے یا اس کے معنوں سے واقف نہیں معلوم ہوتے۔ اسلام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، نبی پاک کی برکت سے ملا دین اسلام۔ سورہ مائدہ میں ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو نبی پاک سے دین ملا۔ یہ جو واقعہ ہے، اس طرح کا واقعہ کہ جہاں پر کوئی بھی غلط شخص، کوئی بھی حکمران غلط، یا کوئی بھی جو طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہو، وہ دین کو، دین کی کسی اہم بات کو مٹانا چاہ رہا ہے، بدلنا چاہ رہا ہے، اور وہاں حسینی کردار سامنے آ رہا ہے، اسوہ شبیری، تو وہ اسلام کو زندہ کرنے والی بات، یعنی احیاء دین، کہ اس غلط بات کا جواب دیا جا رہا ہے، اس کو مٹایا جا رہا ہے، اس کو للکارا جا رہا ہے۔ تو آپ نے شاید مصرع پہ توجہ نہیں دی، مصرع بالکل درست ہے۔ یہاں کربلا سے کیا مراد ہے، زندہ ہونے سے کیا مراد ہے، آپ نے اس کو سمجھا نہیں، اس پہ کوئی اعتراض درست نہیں آپ کا۔ ان کا دوسرا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس نے شہید کیا وہ حضرت علی کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا؟ جی، آپ اردو میں شمر کہتے ہیں، اصل لفظ شمر ہے، شمر ذل جوشن۔ یہ شخص حضرت عباس علمدار کا ماموں ہوتا ہے اور حضرت علی کا سالہ ہوتا ہے،
سالہ کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کے بھائی کو. سگا بھائی نہیں ہے، قرابتی بھائی ہے، مگر سالہ ہوتا ہے حضرت علی کا، جسے آپ شمر کہتے ہیں. اصل لفظ شمر ہے مگر لوگوں کی زبان پہ شمر چڑھا ہوا ہے. تو یہ حضرت علی کا سالہ تھا. یہ بات آپ نے جو کی ہے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیٹے تھے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے مقابلے پر، جیسے عمر بن سعد، وہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور خود تخت نشین وہ پلید جس کو یزید کہا جاتا ہے وہ بھی صحابی کا بیٹا ہے. تو کہتے ہیں کہ صحابیوں کے بیٹوں نے قتل کیا. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ بیٹے کے غلط کام کو آپ اس کام کی وجہ سے باپ کو کیسے ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں؟ کیا اس نے باپ کے کہنے سے کیا؟ اور اگر صرف بیٹا ہونا اس وجہ سے کہہ رہے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قرآن میں ہے وہ تو نبی کا بیٹا ہے. انہ لیس من اہلک، کہہ دیا کہ یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. تو یزید پلید کا یا عمر بن سعد کا یا کوئی اور، یہ لوگ آپ اس کو کہیں کہ صحابیوں کے بیٹے تھے تو اس وجہ سے نہیں. یا تو حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کہا ہو کہ امام حسین کا مقابلہ کرنا، ان کے ساتھ ایسا کرنا. انہوں نے تو تلقین کی تھی کہ حجاز والے، عراق والے ان کو تیرے مقابل لائیں تو ان کا احترام کرنا، ان سے اچھا سلوک کرنا. لیکن یہ بھول گیا. اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو اپوائنٹ کیا، مامور کیا، اور یہ حکم دے کے گیا کہ ان کو قتل کرو. تاریخ کامل ابن اسیر میں موجود ہے. خود یزید کے حکم سے ہوا جو کچھ ہوا. تو صرف رشتہ داریوں پہ بات نہیں ہے، بات ایمان پر ہے. تو یہ شمر رشتے میں حضرت علی کا سالہ لگتا ہے، حضرت عباس علمدار کا ماموں لگتا ہے. اور کربلا میں یہ آیا بھی تھا کہ بھانجوں کو امان دی جاتی ہے. انہوں نے کہا ہمیں تیرے امان کی ضرورت نہیں ہے. تفصیل پڑھنی ہو تو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا پڑھ لیجئے گا. اگلا سوال ان کا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں کیا رشتہ داریاں تھیں، اس حوالے سے اگر کوئی کتاب ہو تو وہ بتا دیجئے. متعدد کتابوں میں جہاں نسب کا ذکر آتا ہے، رشتہ داریوں کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ بیان موجود ہے. مثلاً اگر آپ کو میں مختصراً سنا دیتا ہوں. حضرت ابو بکر کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی ان سے شادی کرتے ہیں، وہ حضرت علی کی بیوی بنتی ہیں. حضرت عمر فاروق کی ایک بیوی حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم ہے، یعنی امام حسین کے بہنوئی ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے یہ صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. حضرت امام حسین کی زوجہ محترمہ لیلا جو حضرت علی اکبر کی والدہ ہیں، وہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی ہیں. یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں. حضرت ام فروہ جو حضرت امام جعفر صادق کی والدہ ہیں اور حضرت امام محمد باقر کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ حضرت ابو بکر کی دو طرح سے، یعنی بیٹے کی اولاد سے بھی، بیٹی کی اولاد سے بھی، یعنی پڑ نواسی بھی ہیں، پڑ پوتی بھی ہیں. یہ رشتہ داری کا رخ بھی میں نے آپ کو بتایا. تو آپ نے یہ کن صاحب کا فون بول رہا ہے؟ یہاں فون کیوں سن رہے ہو بھائی؟ آواز نہیں کرو. تو یہ ذہن میں رہے کہ آپ کو اس طرح کی بہت سی رشتہ داریاں نظر آئیں گی. حضرت امام حسن کی ایک زوجہ محترمہ، ان کو دیکھیں گے تو آپ وہ بھی. تو صحابہ اور اہل بیت میں اس طرح رشتہ داریاں بہت ہیں، کوئی شبہ نہیں، اور ان میں بہت پیار تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی بیوی کا بتایا میں نے آپ کو. حضرت علی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں, ایک کا نام عمر رکھتے ہیں, عثمان رکھتے ہیں. حضرت امام حسن اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں, ایک بیٹے کا نام عمر رکھتے ہیں. یہ محبت والے لوگ تھے. یہ جھگڑے آج کے لوگوں نے ڈالے ہوئے ہیں. کیوں؟ شاید اپنی اپنی دکانداری کے لیے, لوگوں کو بھڑکانے کے لیے. تو یہ ذہن میں رہے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اس کی تفصیل آپ کو کئی جگہ مل جائے گی. اگلا سوال مخدومی صاحب کا کہ جیل میں موجود مسلمانوں کا جمعہ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ نماز جمعہ ادا کریں گے یا ظہر؟ جب حالت بدلتی ہے حکم بدل جاتا ہے. ذہن میں رہے وہ قید میں ہے اپنے کسی الزام یا جرم کی وجہ سے, اور وہاں پر اگر انتظام ہے اور وہاں پڑھایا جاتا ہے اور وہ پڑھتے ہیں تو ہو جائے گا. نہیں تو پھر وہ صرف ظہر پڑھیں گے, کیونکہ ان کو اجازت نہیں ہے. تو جب وہ پابند ہیں تو اب یہ ان کی طرف سے ہے نا, ان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہے. تو وہ اس لحاظ سے اگر ان کو اجازت نہیں ہے تو وہ ظہر پڑھیں گے. اگلا سوال, اور اگر وہاں انتظام ہے, ان کو اجازت دی جاتی ہے جمعہ پڑھنے کی, اور وہاں کوئی جماعت ہوتی ہے وہ پڑھیں گے تو ہو جائے گا. محمد اسد احمد صاحب کا سوال, جمعہ کے دن سورہ کہف پوری پڑھنی چاہیے یا صرف 10 آیتیں؟ جی سورت کا ذکر ہے, آیتوں کا ذکر تو نہیں ہے روایت میں کہ اس دن سورہ کہف پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ سورت پڑھنے کا ہے پوری. عزیر افضل صاحب کا سوال کہ سنی سید اور ایسا سید جس کے عقائد میں رفض ہو, وہ اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ رہنمائی فرمائیے. کوئی سید ایسا بد عقیدہ نہیں ہو. سید کے معنی ہم خاص طور پر اہل رسول اولاد رسول لیتے ہیں. تو کوئی اصلی نسلی حقیقی سچا سچا کھرا سید ایسے عقیدے والا نہیں ہوگا جس میں کفر تک بات جا رہی ہو. سمجھ گئے آپ؟ یعنی اس کے عقیدے میں ایسی بات نہیں ہوگی جو کفر تک جا رہی ہوگی. کچھ شیعہ کہلانے والے بھی سادات میں, لیکن ان کے شیعہ ہونے میں وہ چیز نہیں ہوگی کہ بات کفر تک جا رہی ہو. اور اگر بات کفر تک جا رہی ہے اس حد تک, تو پھر ان کو وہ سعادت جو ہے اس کا شرف وہ خود اپنے ہاتھوں ضائع کر رہے ہیں. اور انہو لیس من اہلک, یہ قرآن کی گواہی موجود ہے. اور پھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا, ایک حضرت حمزہ ہیں, ایک حضرت عباس ہیں, ایمان لے آئے. جو نہیں لائے ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ ان کو وہ شرف نہیں مل سکا. تو ذہن میں رہے عقیدہ اس حد تک چلا جائے کہ ایمان کا مسئلہ بن جائے, خرابی آ جائے, تو پھر وہ شرف نہیں رہتا. بنارس انڈیا سے رضوان عارف صاحب کا سوال, ایک مسجد سے تھوڑی دور ایک مزار شریف ہے, وہاں ایک حافظ صاحب روزانہ جماعت سے الگ لوگوں کو لے جا کر نماز پڑھتے ہیں, جبکہ مسجد میں جگہ بہت ہوتی ہے اور وہ لوگ جماعت میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. وجہ صرف اس کا لے جا کر وہاں, یا تو یہ کہ یہاں کے نمازیوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے وہ کہ یہاں نہیں پڑھو وہاں پڑھو, یا وہ جگہ آباد رکھنا چاہ رہا ہے. اصل وجہ سامنے آئے. بدگمانی سے پہلے ہم پہلے وجہ معلوم کر لیں. اگر یہاں کی نماز ہو رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ جگہ بھی آباد رہے, اور وہ کہتا ہے کچھ لوگ وہاں آ جائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہاں سے ہٹا کے لے کے جائے کہ نہیں جی وہاں چلو, تو پھر اس کو منع کیا جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے. شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال, محلے میں اگر کئی اذانیں ہو رہی ہوں تو کس اذان کا جواب دیا جائے گا؟ جو پہلی صحیح العقیدہ شخص کی اذان ہے اس کا جواب دیا جائے گا. سب کا دے تو بہت اچھا ہے, ورنہ اس پہلی کا دینا ہے, لیکن وہ ہو صحیح العقیدہ کی. رخسانہ صاحبہ کا سوال, میں چارپائی پر نماز پڑھتی ہوں تو کیا میں فرض نماز میں سورہ یاسین پڑھ سکتی ہوں؟ بیٹھ کے پڑھتی ہیں اشاروں سے؟
چارپائی پر انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ چارپائی پہ بیٹھی ہیں آپ کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی آپ سجدہ یا رکوع نہیں کر پاتی ہیں، آپ جتنی چاہیں تلاوت کریں، مگر یہ کہ اتنا نہ ہو کہ آپ کتنا ٹھہر کے پڑھیں کہ نماز کا وقت گزر جائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس میں جو فرض رکعتیں ہیں ان میں بہت زیادہ نہ پڑھیں، اس کے بعد کی رکعتوں میں زیادہ پڑھ لیں تاکہ وہ وقت پر ادا ہو جائے۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال، والدہ کے نام مکان ہے اور والدہ نے اپنی زندگی میں اپنے مکان کے لیے کچھ وصیت کی ہو، لیکن اب اولاد والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کا مکان فروخت کر کے مسجد یا مدرسہ بنانا چاہ رہے ہوں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ وصیت پر عمل کرنا سعادت ہے، اگر وہ جائز ہے، وصیت میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے، تو اس پر عمل کرنا سعادت ہے، اولاد کے لیے بھلائی ہے تاکہ روح خوش رہے ان کی۔ اور ورنہ شرعی تقسیم ہوگی، اس کے بعد سارے راضی ہوں کہ وہ سب اچھے کھاتے پیتے ہیں، کوئی ضرورت مند نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم سب مل کر ایصال ثواب کے لیے مسجد بناتے ہیں، تو وہ بنا سکتے ہیں، لیکن سب راضی ہوں، زبردستی کسی سے نہیں لیا جائے گا، اور پہلے اس کا حق دیا جائے گا، پھر وہ دے دے اپنے خوشی سے، تو شرعی تقسیم ہوگی۔ اور اگر وصیت ہے اور سب اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں خوشی سے تو ضرور کریں۔ انور علی صاحب کا سوال، کیا 2 نفل نمازیں ایک ساتھ پڑھنا درست ہے؟ مثلاً آپ نے اشراق کی نماز پڑھی اور آپ اس کے بعد بیٹھے رہے، کچھ وظائف پڑھتے رہے، چاشت کا ٹائم ہو گیا، آپ نے چاشت پڑھ لی، ہو سکتا ہے۔ مغرب کے بعد اوابین پڑھ رہے ہیں، اوابین کے بعد آپ اس کے ساتھ اور کوئی نفل نماز کون سی ملانا چاہتے ہیں، کوئی آپ نماز تسبیح ملا رہے ہیں، آپ پڑھ لیں۔ اوابین کے بعد آپ نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لیں، مگر ملانے سے مراد آپ دیکھیں نا، نفل کبھی ہوتا ہے سنت موقدہ سے پہلے 2 نفل ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں، تو یہ تو نفل مل گئے، مگر 2 الگ نفل نمازوں سے مراد آپ کی کون سا وقت کس طرح ملائیں گے آپ، وہ آپ نے واضح نہیں کیا۔ تو نفل نماز جو ہے وہ اس کے لیے اگر وقت ہے تو وقت میں پڑھ لیں، ویسے آپ پڑھیں گے تو نفل کا ثواب ملے گا، اس کے لیے وہ اگر وہ وقت نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ صرف نفل ہوں گے۔ ام ہانی صاحبہ کا سوال، کیا پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم جائز ہے؟ مجھے اس کی تفصیل نہیں معلوم، کون سی کس کی اسکیم ہے، میں اتنا جانتا ہوں قرضوں میں ہماری قوم کو جکڑا جا رہا ہے، سب کو کہ جی اپنا گھر لو، جوائنٹ فیملی سسٹم یعنی مل کے رہنے کو ختم کیا جا رہا ہے، کہ جی اس طرح لازمی بات ہے لوگ جو ہیں وہ آزاد ہوں گے، آزاد خیال ہوں گے، تہذیب مٹے گی، قدریں مٹیں گی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب اس کے ہیں۔ کوئی اگر جائز اسکیم ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس کو منع نہیں کروں گا، لیکن مجھے خاص طور پر جس اسکیم کا پوچھا گیا اس کی شرائط معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اگر قرضوں پر اس میں کوئی بات ہے تو اس سے بچیں۔ ام ہانی صاحبہ، آپ کا دوسرا اور تیسرا سوال جو انسٹالمنٹ پر ملنے والے گھر اور بینک میں جاب کرنے کے حوالے سے گزشتہ نشستوں میں متعدد مرتبہ یہ سوال آیا اور علامہ صاحب نے اس کا مفصل جواب دیا، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ آپ کا اگلا سوال کہ میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا کیسا ہے، شیئرز میں انویسٹ کرنا کیسا ہے، اور کہیں پر کوئی رقم انویسٹ کرنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ حصص جس کو شیئرز کہتے ہیں، ایک مضاربت ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، یہ سب جائز ہیں بشرطے کہ ان میں کوئی ایسی شرط نہ آئے جو جوا بنائے یا سود بنائے۔ وہ حصص کا، شیئرز کا کاروبار ہو، ایگزسٹ کرتا ہو، آپ کے پاس کاغذی ثبوت ہو، یہ نہیں ہے کہ چیز موجود ہی نہیں ہے اور اس کے جناب وہ ہو رہے ہیں، تو حصص ہو، مضاربت ہو یا پارٹنرشپ ہو یا انسٹالمنٹ ہو، یہ ساری چیزیں اگر کوئی ایسی شرط نہیں جو سود یا جوا بناتی ہے تو جائز ہے۔
اگلا سوال شاہد قریشی صاحب کا، کیا سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا مذہب اسلام تھا؟ دیکھیں جی، لفظ اسلام، ہم پہلے نبیوں کے امتی جو ایمان لائے ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کا مطلب نہیں معلوم، اسلام کا مطلب نہیں معلوم تو سن لیں، اسلام کے معنی گردن نہادن، مصدر ہے گردن رکھ دینا، جس کو شاید انگلش میں کمپلیٹ سبمیشن کہتے ہیں، سراپا تسلیم و رضا۔ تو اس کا یہ ہے اسلام۔ مسلمان کا مطلب گردن رکھ دینے والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، اس پہ سر رکھ دینا۔ تو جو ایمان لائے وہ مسلمان، وہ خواہ پہلے نبی اور جو صحیح ایمان لائے ان کو ہم مسلمان ہی کہیں گے۔ ہمارے یہاں اکثر ذکر کیا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، مسلمان ہوئے 80۔ تو لفظ مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والے، گردن رکھ دینے والے۔ اگلا سوال زید خان صاحب کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد صرف صاد لکھ دینا اور صحابہ کرام کے نام کے بعد را اور ضاد لکھ دینا اور رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ را اور ہا لکھ دینا، اس طرح لکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سختی سے منع کیا گیا ہے، سختی سے، یعنی ہمارے پاس باقی سارے لفظ لکھنے کے لیے کاغذ بھی ہے، جگہ بھی ہے، ٹائم بھی ہے، درود شریف لکھنے کے لیے نہیں ہے، اور اس پر وعیدیں ہیں، وعیدیں۔ وعید کا مطلب ہوتا ہے وہ روایت جس میں کوئی سزا یا ڈر بتایا گیا ہے۔ تو سلام یا صرف سواد لکھنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح یہ جو اتنا اشارہ، کیوں کچھ نہ لکھیں آپ صرف لکھتے ہوئے پڑھ لیں، جو بھی ہے وہ خود پڑھ لیں اگر آپ نہیں لکھ رہے، لیکن یہ کہ صرف اتنا اشارہ لکھنا یہ بالکل منع ہے، ادب کے خلاف ہے، اور اس پر سخت وعیدیں ہیں۔ فہد قادری صاحب کا سوال، محرم الحرام میں جو سنی روافظ کے ساتھ گھومتے ہیں ان کی مجالس اور دیگر تقریبات میں، تو ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا مطلب؟ جو اکثر مجالس میں چلے جاتے ہیں سنی حضرات، پھر تو ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ نہیں، کن کی مجالس میں؟ شیعہ لوگوں کی؟ جی۔ ہمیں شاید معلومات نہیں ہیں، ہم کو سیکھنا چاہیے کہ ہم دوسرے عقیدے کے لوگوں کی نہ کتابیں پڑھیں، نہ ان کی تقریریں سنیں، نہ ان کی مجلسوں میں جائیں۔ لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان سے نکاح کرنا ہے، نہ ان کی مجلس میں جانا ہے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے، منع کیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے سب کو پڑھنا چاہیے، پھر اگر آپ اتنے ہی لبرل ہیں تو پھر ایمان کی خیر منائیے گا، کیونکہ سب کو مطلب یہ کہ جس کو چاہیں پڑھیں، تو پھر اس کی کوئی بات جو غلط ہوگی اور آپ کے دل میں نقش ہو گئی، پھر کیا ہوگا؟ یا آپ نے اس کو تسلیم کر لیا یا آپ اس پہ ایگری ہو گئے۔ تو جب منع کیا گیا ہے، میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، آپ تو کیا ہیں اور ہم لوگ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی، اس زمانے میں جیسا کیسا اس کا نسخہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دیکھا تو پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا تورات۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، آپ نے پسند نہیں کیا، ان کے ہاتھ سے وہ کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی، فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کو چارہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر سے کیا ڈر تھا کہ جی وہ ان کا عقیدہ کچا تھا، دوسرے کی کتاب پڑھ کے یا اس میں جو بات پڑھ کے ان کو کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط خیال آ جاتے؟
لیکن نبی پاک نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اب آپ کہیں گے کہ جی علماء کرام دوسروں کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، وہ جواب دینے کے لیے۔ آپ کی اگر اہلیت اتنی ہے، اب جواب دینے کے لیے اس میں سے نکال رہے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن ویسے پڑھ رہے ہیں، لازمی بات ہے کسی بات پر آپ کا وہ دل بیٹھ گیا، وہاں پر دل جم گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جب منع کیا گیا ہے تو پھر احتیاط کریں۔ آپ سنیں، کیا علماء حق موجود نہیں ہیں؟ اہل سنت کے علماء موجود نہیں ہیں؟ اور پھر آج کل ہو کیا رہا ہے؟ لفاظی خوب، یعنی جس کو کہتے ہیں نا چرب زبانی، کیسے کیسے لفظ۔ مجھے کسی نے کل ایک کلپ بھیجا، میرے اطلاع میں وہ پہلے نہیں تھا، ایک لڑکا، اس کی عمر 15 سے 20 کے درمیان کہیں ہوگی، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کا تقابل پیش کیا، معاذ اللہ۔ اس نے بتایا بڑا لیڈر کون ہوتا ہے، یہ نہیں جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، نہیں جس کے پاس پکے بندے ہوں، اور اس کے معاذ اللہ الفاظ ایسے کہ میں آپ سے کیا کہوں، لیکن کوئی حکومت کارروائی نہیں کرتی۔ یا وہ یہی لفظ ہمارے جناب چیف جسٹس کے لیے، صدر پاکستان کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، فوج کے سربراہ کے لیے، کسی وزیر کے لیے کہہ دیتا تو جناب وہ آج تک اس کا کام ہو چکا ہوتا، اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہو چکی ہوتی، مگر وہ اتنی غلط باتیں کر کے کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ تو آپ ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ اور بلکہ ایک شیعہ ذاکر کی ایک کلپ موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے 15 لاکھ لیتے تھے 10 مجلسوں کے، اب 35 لاکھ لیتے ہیں، کیوں کہ جو زیادہ غلط بات کرے اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، یہ ریٹ بڑھانے کے لیے۔ مجھے بتائیں پھر ان مجلسوں میں ہو کیا رہا ہے؟ جہاں زیادہ گستاخی ہوگی، جہاں زیادہ برانگیختہ کیا جائے گا، وہاں پر جناب زیادہ وہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ پیسے کے لیے، لڑوانے کے لیے۔ عقیدت اور محبت والے ادب سے بیان کرتے ہیں، غلط بات نہیں کرتے، کچی بات بھی نہیں کرتے، اور یہاں کاروبار ہے، کمرشلائز ہو چکے ہیں۔ آپ مرثیے سن لیں، آپ نوحے سن لیں، بے ادبی کے الفاظ۔ میں ایک دن کانوں میں آواز پڑ گئی، کہیں بج رہا تھا، یعنی حضرت سیدہ سکینہ حضرت امام حسین کی شہزادی کے لیے ان کو بد نصیب کہہ رہے تھے، اور معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا لفظ کہہ رہے تھے۔ یہ تو شاعری ہو رہی ہے۔ کیا یہ عقیدت کی باتیں ہیں؟ یہ احترام کی باتیں ہیں؟ یہ کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ تو برائے مہربانی غلط صحبت سے بچیے۔ عائشہ صاحبہ کا سوال: میری بھابھی سید ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بدسلوکی نہ ہو، لیکن رشتوں کی حساسیت کے سبب بعض دفعہ تلخی ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ ہمیں سیدہ کی بے ادبی سے ڈر لگتا ہے۔ مطلب یہ کہ ان کو دل آزاری کی بات وہاں تک نہ لے جائیں، سخت الفاظ تک نہ آئیں۔ چھوٹا موٹا تو پھر ہوتا ہی ہے، وہ شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں توہین والی بات یا دل آزاری والی بات نہ ہو۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ بے ادبی نہیں ہوگا، لیکن مقصد کوئی توہین آمیز جملے یا نامناسب دل آزاری والی باتیں نہ کی جائیں، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا موقع نہ دیں۔ وہ اگر سید ہیں تو سید ہونے کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کہ میں جو مرضی کہہ لوں یہ مجھے جواب تھوڑا دیں گے، تو ان کو ایسا نہیں، بلکہ سیدوں کا اخلاق کریمانہ، عزت والا ہونا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ فجر کی نماز میں پابندی ہو اور آنکھ کھل جائے، اس کے لیے کوئی عمل یا دعا ارشاد فرما دیجیے۔ میں نے تو اب تک یہی ہے کہ نیت ہے نا، تو آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی، اس کے بعد آپ اٹھیں یا نہ اٹھیں، یہ آزمایا ہوا ہے۔ نیت ہے کہ جی فجر میں یا اللہ مجھے اٹھا دینا، آنکھ ضرور کھل جاتی ہے، اب اس کے بعد آپ دوبارہ سو گئے۔ باقی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کچھ وظائف بھی پڑھتے ہوں گے، اصل چیز آپ کی نیت ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوئے ہیں تو کس وجہ سے دیر ہوئی ہے؟ کوئی دینی کام یا کوئی جائز کام اس میں دیر ہو گئی تو وہ تو درست، لیکن کھیل کود میں ہیں تو پھر کیوں سوئے ہیں نماز سے پہلے؟ تفریح میں ہیں تو پھر کیوں سوئے ہیں؟ وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ تو اگر نفل بھی تھا تو یہ تو فرض ہے،
اور ہمارے ہاں تو واجب، عید کی نماز واجب ہے، فجر کی نماز فرض ہے، لوگ واجب کے لیے تو آ جاتے ہیں تیار ہو کے، فجر پڑھتے ہی نہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے، جو فرض ہے وہ فرض ہے. ہانیہ حفصہ صاحبہ کا سوال: بد عقیدہ شوہر کو کیسے راہ راست پر لایا جائے جب کہ وہ صحیح بات سننے کے لیے راضی ہی نہ ہو؟ دیکھیں، جب آپ اس کے ساتھ رہ رہی ہیں تو آپ کو اس کے مزاج کا معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح بات سنتا ہے، کس انداز سے سنتا ہے. تو آپ اس انداز میں بحث مباحثے کی صورت نہ بنائیں، بلکہ جیسے ہوتا ہے نا، گفتگو ہو رہی ہے، اچھا سوال کر لیا کوئی، تو یہ اس پر اس طرح کی بات آ جائے، مگر وہ تلخی ایسی نہ ہو تو پھر وہ ضد میں، ہو سکتا ہے وہ ماننا بھی چاہتا ہو تو نہ مانے. تو وہ کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں. باقی کوشش کرتے رہیں، پانی ڈالنے سے پتھر ٹوٹ ہی جاتا ہے. اللہ نے اس کے نصیب میں اگر ہدایت رکھی ہے ضرور ملے گی، آپ کو کوشش پہ ثواب ملے گا. اگر اس کی باتیں کفریات تک پہنچی ہوئی ہیں تو پھر آپ کا تعلق کیسا؟ شفا فرحین صاحبہ کا سوال: استغفار کی تسبیح نماز میں کیسے پڑھیں؟ یعنی آپ نماز کے اندر، نماز میں استغفار پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو وہ بتایا گیا ہوگا کہ جی یہ آیت پڑھنے کے بعد اتنی مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، وہ جو بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے. ورنہ یہ کہ نماز کے بعد استغفار کی آپ جو بھی سید الاستغفار یا جو کلمہ یاد ہے وہ پڑھیں. نماز کے اندر پڑھنا ہے تو وہ کوئی خاص نماز ہوگی، اس میں آیتوں کے بعد، تلاوت کے بعد 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ تعلیم کی گئی ہوگی، وہ پڑھی جاتی ہوگی. تو ہم اس طرح بھی پڑھ لیتے ہیں اور بعد میں بھی جو بتایا گیا ہو. ابرار ملک صاحب لاہور سے، ان کا سوال کہ اتحاد امت سے کیا مراد ہے اور آج کے دور میں یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ جی، اتحاد مطلب ایسے نہ بکھرے ہوں کہ جڑ نہ سکیں. ایک ہوتے ہیں فروعی اختلاف اور ایک ہوتے ہیں اصولی اختلاف. اصول جمع اصل کی، اصل کہتے ہیں جڑ کو، روٹ کو، بیس کو، فاؤنڈیشن کو. فروع جمع فرع کی، فرع برانچ کو کہتے ہیں، شاخ کو کہتے ہیں، جز کو کہتے ہیں. اصولی اختلاف سے کوئی اتحاد کا تصور نہیں ہو سکتا. مثلا ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، ضروری عقیدہ ہے، اصل ہے. جو اس سے اختلاف کرے گا اس سے اتحاد کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو جو چیزیں قطعی ہیں، بنیادی ہیں، ضروری ہیں، اصولی ہیں، ان سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس سے اتحاد نہیں ہوتا. باقی فروعی چیزوں میں، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. اس اختلاف کو علمی حد تک رکھنا، سنجیدگی کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اس پر کلام کرنا، دلائل پیش کرنا دوسرے کو، یعنی احقاق حق، یعنی حق کو حق ثابت کرنا، یا دوسرا طلب حق ہے کہ حق چاہنے کے لیے. مگر آج لڑوائے جاتے ہیں، غیروں کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے، ہائیبریڈ وار جاری ہے، شوشے چھوڑے جاتے ہیں. کوئی بھی ایشو چھوڑ دیا، لوگ اس پہ بحث میں پڑ گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ بحثوں میں پڑے رہیں، الجھے رہیں، ان میں اور گروپ در گروپ در گروپ، یعنی گروہ در گروہ بار بار بٹتے رہیں، ٹوٹے رہیں، ان کی توجہ ہماری طرف نہ ہو آپس میں. تو یہ ہو رہا ہے. تو اتحاد امت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک دین پر، اصولوں پر سب اکٹھے ہو جائیں، بکھرے نہیں. فروعی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں گولی گالی کی زبان آ گئی، ہمارے ہاں دلائل کی بجائے ذاتیات پر بات ہونے لگ گئی. آپ کو کسی سے اختلاف ہو تو آپ اس اختلاف کا جواب دینے کی بجائے ذاتیات پہ حملے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے یہ باقاعدہ سازشیں ہیں، یہ مسلمانوں کو بھیڑوانے کی، آپس میں الجھانے کی، اور یہ یہود و نصارہ کی اور غیروں کی سازشیں ہیں.
ان کے اعلی کار بن کے لوگ یہاں پر یہ کام کرتے ہیں، تو اتحاد امت ہو سکتا ہے حکمران عدل اختیار کریں۔ اگر ان کا کسی ایک طبقے کی طرف رجحان ہوگا، میلان ہوگا، وہ عدل نہیں کریں گے، یا یہ کہ جو اداروں کے ذمہ داران ہیں وہ جو ماحول بنائیں وہ عدل و انصاف والا ہو۔ تو جہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جہاں حق کو اہمیت نہیں دی جائے گی، وہاں یہ اتحاد کا ماحول یا امن کا ماحول نہیں ہو سکتا۔ بنت غلام حسین صاحبہ کراچی سے، علامہ صاحب آپ سے التجا ہے کہ خواتین کے لیے آن لائن قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر کی کلاسز لگائیں، ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ جو علماء اہل سنت اس پر کام کر رہے ہیں، دعوت اسلامی کر رہی ہے، کتنے سنی ادارے کر رہے ہیں، تو ایک ہی بات ہے۔ اب میں کتنے کام، مجھے ایک میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے جو مجھے یعنی ریفرنسز کتابوں سے نکال کے دے، مجھے ایک ایک لفظ کے لیے کبھی کبھی 3 دن لگ جاتے ہیں، کتابیں کھولنا، صفحے پلٹنا، ان میں سے نکالنا، پھر ان سب کو ملا کے جناب، تو میں اکیلا ہوں، میرے پاس کوئی کتاب لانے کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ لائے اور کتاب کھولے، مجھے یہ سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی مصیبت یہ ٹیلی فون، جس دن سے یہ ایجاد ہوا، یہ جس نے ایجاد کیا ذرا اس سے تو مجھے ملوائیے، ذرا میں اس سے پوچھوں کیا تکلیف ہوئی تھی اس کو۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر گئے، آفس میں گئے، ٹیلی فون سیٹ ہے، کوئی آئے گا تو بات ہوگی، یہ اب ایک ایک سیکنڈ کی خبریں، نہ رکھو تو مصیبت، رکھو تو مصیبت۔ میں اگر کسی کا فون نہیں اٹھاتا تو مجھے اس کو 10 منٹ تک یہی معذرت کرنی پڑتی کہ میں مصروف تھا، اگلے کہہ رہے ہیں جی ہم پریشان ہو گئے۔ بھائی جو جتنے قریب ہیں وہ زیادہ زحمت کا سامان بنتے ہیں، تو میرے پاس مجھ سے اتنے تقاضے آپ کرتے ہیں، آپ کا شکریہ، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ میرا وہ نہیں ہے کہ میں نے ایک ٹاپک دے دیا، 10 آدمیوں کو سارے حوالے جمع کر کے دے دو اور اس میں ساسی سے کاکی کے لفظ درست کر کے اپنے نام سے چھاپ دوں اور اپنا اس پہ لیبل لگا دوں، میں وہ نہیں ہوں۔ میں نے جس طرح محنت کر کے جو چند کتابیں لکھی ہیں یا جو میں تقریریں کرتا ہوں، ان کے لیے جو ریسرچ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ تو علماء اہل سنت بہت سے اس طرح کے ہیں جو آن لائن آپ کو تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں، ان سے پڑھ لیجئے، کوئی خاص مسئلہ پوچھنا ہو تو کبھی پوچھ لیجئے گا جو نہ سمجھ آئے، لیکن مجھے وقت ملے، صحت اجازت دے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے میری نیند کا سب سے بڑا مسئلہ، مجھ سے ایک مرتبہ انٹرویو میں سوال کیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، میں نے کہا جی بھر کے سونے کی، کہ مجھے اتنی نیند آ جائے کہ میں کہوں کہ ہاں آج واقعی میں جی بھر کے سویا ہوں۔ یہ تو حال ہے میرا، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، کبھی 4 گھنٹے سستی ہوتی ہے، لیٹا رہا ہوں لیکن اس میں پڑھ رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں۔ نیند میں وہ جو آپ کی صحت مند نیند ہوتی ہے، مجھے نیند کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ لیٹتے ہی آ جاتی ہے۔ تو دعا کیجئے میرے لیے، مجھ سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا تو وہ بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال طوبہ شیخ صاحبہ کا، ایسا کہنا کیا درست ہے کہ اللہ بہت غیرت والا ہے؟ جی، اس میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت والا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ ہم لوگ کتنے بھی غیرت والے ہوں، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ بے شک۔ اور 6 پارے کی پہلی آیت پڑھ لیں نا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ یہ جو ہم لوگ آپس میں ایک دوسری برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہاں پہ بھی واضح ہے۔ اور غیرتم من اللہ عز وجل، یہ روایتوں میں الفاظ بھی ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے۔ بے شک۔ بلال خان صاحب کا سوال، صف مکمل کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا؟ صف بنی ہوئی ہے، ایک آدمی کی جگہ رہ گئی تو دوسرے کو آگے کر دیں، اور وہ نہیں ہوتا ہے تو صرف اس چیز کی تکمیل کے لیے آگے ہونے میں گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کو میں گزرنا پڑے، وہ نہیں ہوگا۔ حیدرآباد سے مجتبیٰ علی صاحب کا سوال، اگر نعت خواہ نعت پڑھتے وقت ذکر کے ساتھ نعت پڑھے، اللہ 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 اس طرح ردم میں اگر پڑھے تو کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ وہ کلام
کیا ہے، اور یہ جو ریدھم بنایا ہے اس میں کیا صرف آواز بنائی جا رہی ہے یا حروف صحیح ادا ہو رہے ہیں؟ وہ جو جھٹکے لے کر یا سانس کی خاص بنا کر آواز، وہ اس طرح درست نہیں ہوگا. پورا لفظ صحیح ادا ہو رہا ہے اور کلام بھی اسی حوالے سے پڑھا جا رہا ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن یہ جو پچھلے دنوں میں ہوا تھا اس کے بارے میں علماء نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا، وہ جائز نہیں تھا. جو اب باقاعدہ لڑکے بٹھائے جا رہے تھے، ان کو الگ مائک دے کے وہ ایک خاص آواز بناتے تھے اور وہ صحیح تلفظ بھی نہیں تھا، تو وہ درست نہیں. فیاض احمد صاحب کا سوال، فجر کی نماز اگر اذان کے فوراً بعد پڑھ لیں تو کیا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اول وقت ہے، وہ افضل وقت ہے کہ سفیدی تھوڑی سی ہو جائے، لیکن اگر اذان کے وقت ہو گیا ہے، پڑھ لیا، ہو گیا، ٹھیک ہے. ان کا اگلا سوال کہ کیا فاتحہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا کسی صحابی کے عمل سے ثابت ہے؟ فاتحہ کرنے کا مطلب کیا؟ دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، قرآن سے ثابت ہے. یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی صحابی نے اس طرح بیٹھ کے ختم شریف پڑھا ہو، خاص طور پر اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ باقی سارے کام جتنے کرتے ہیں وہ یہ کہ پہلے کسی صحابی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے بالکل اسی طرح کیا، آپ سارے کام بالکل ویسے ہی کرتے ہیں؟ ایک چیز ثابت ہے قرآن و حدیث سے، تو اس کے بعد آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت کہ کیا کسی صحابی نے کیا، تو اس پر میں 500 سوال کر دیتا ہوں. آپ مجھے وہ بتا دیں کہ صحابہ نے وہ کام کیا اور آپ لوگ دین سمجھ کے وہ سارے کر رہے ہیں. تو یہ محض کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ان کا یہ سوال کرنا، اس طرح کا سوال کرنا، میں اس کے لیے بھی پوچھ لوں گا، اور وہ کہیں گے جی بخاری سے لاؤ، تو کیا یہ کوئی حدیث ہے کہ جو بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو بخاری میں نکالو؟ کیا اس کا بھی وہ ثبوت دیں گے کوئی؟ تو جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے، اشارتاً ہو، وہ دلالتاً ہو، اقتضاء ہو، نص ہو، یا کسی طرح بھی عبارت ہو، تو یا استدلال ہو، استنباط ہو کہ اس سے وہ مسئلہ نکالا ہو، وہ درست ہے. اگلا سوال شہزاد حیدر صاحب کا، ہاتھوں کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے اسلام میں؟ اللہ نے بنائی ہیں، یہ جو پومسٹری ہے یہ غلط ہے. ان میں کیا اشارے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. اگر یہ کوئی علم تھا تو کسی زمانے میں ہوگا. آج کل جو کرتے ہیں یہ دکھانے والا، دیکھنے والا، یہ دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شب براءت جیسے موقع پر بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس بخشش کی رات میں، جب تک سچی توبہ نہ کرے. تو یہ پومسٹری وغیرہ غلط ہے. ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہاتھوں کی لکیریں سب کچھ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے. لکیروں سے کچھ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ بادشاہ تھا ایک جوان، اس کے پاس ایک نجومی تھا اسی طرح پومسٹ. اس نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھ کر کہا بادشاہ سلامت، آپ کی زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے، مہینے کے اندر آپ مر جائیں گے. وہ بادشاہ تھا، اس نے یقین کر لیا، پریشان ہو گیا، وصیتیں لکھوا دیں، سارا کچھ کرنے لگ گیا. اس کا جو خاص وزیر تھا وہ کہیں گیا ہوا تھا. وہ جب واپس آیا تو دیکھا کہ بادشاہ تو آدھا رہ گیا صحت کے لحاظ سے اور عجیب قسم کے احکام دے رہا. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ نجومی نے یہ اس طرح کہا ہے. وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے نجومی کو بلایا. وہ اپومسٹ آ گیا، اس نے آ کے کہا جی فرمائیے. وزیر نے کہا بادشاہ کا ہاتھ دوبارہ دیکھو. اس نے دیکھ کے کہا جی میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے جو ان کو خبر دی ہے درست ہے، ان کے چند دن باقی ہیں. اچھا. بادشاہ نے کہا دیکھ لے، تیرے سامنے کہہ رہا. اس نے کہا ذرا دیکھیے آپ. اس نے کہا اب اپنا ہاتھ دیکھو. اس وزیر نے اس پامسٹ کو، نجومی کو کہا اب اپنا ہاتھ دیکھو. اس نے اپنا ہاتھ دیکھ کے کہا جی میں ابھی 50 سال تو کہیں نہیں گئے. اس نے کہا یقین ہے؟ کہ یقین ہے. اس نے گردن اڑا دی اس کی اسی وقت. بادشاہ سے کہا یہ آپ کے سامنے کہہ رہا تھا 50 سال کہیں نہیں گئے، میں نے 50 منٹ نہیں دیے اس کو، آپ اس کی باتوں میں آ گئے. تو ہم وہ کیا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کر، ہاں مومن ہے تو نہیں، وہ جو گم اس میں ہے آفاق
کیا ہے؟ کافر کی کافر وہ جو علامہ اقبال نے کہا، کہ گم اس میں ہے آفاق. ہاں جی، تو کافر کی ہے یہ شان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی ہے یہ شان کے گم اس میں ہے آفاق. تو اللہ پر یقین رکھیں، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. یہ لکیروں کے پیچھے نہ جائیں، جانا ہے تو کسی سچے فقیر کے پیچھے جائیں. ام ہانی صاحبہ کا سوال، تعزیہ اور سبیل کی کیا حقیقت ہے؟ سبیل ہمارے ہاں کہا جاتا ہے پانی فراہم کرنے کو. آج کل ڈسپنسر ہیں، آپ لوگوں نے کوئی وہ نلکے لگا دیے ہیں، لوگوں کو پانی پلانا، پانی فراہم کرنا، اس کو ہمارے ہاں سبیل کہا جاتا ہے. تعزیہ، ایک زمانے میں کیمرہ نہیں تھا تو لوگوں کو شوق تھا کہ دیکھیں امام کا روضہ کیسا ہے، تو کسی نے وہ اس طرح کا کوئی ماڈل بنا دیا، اس کو ماڈل ہی کہیں گے ہم آپ کی آج کی زبان میں. تو وہ محبت سے دیکھ لیا جاتا تھا کہ شبیہ ہے، صرف اس حد تک. لیکن یہ جو مختلف طرح طرح کی شکلیں بنانا، ان پہ جناب وہ رنگ و روغن چڑھاوے چڑھانا، ان کو لے کے چلنا، ڈھول بجانا، یہ سب حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، پہلے تو ہوتا تھا نیٹی جیٹی پہ جا کے جناب وہ ٹھنڈے کرتے تھے. اب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو اب وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا کہ ٹھنڈے نہیں کرتے. تو یہ ایسی بناوٹیں ہیں لوگوں کی. تو تعزیہ داری جس طرح کی ہو رہی ہے، اس کا اسلام میں کوئی وہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فتاویٰ موجود ہیں. ہاں، سبیل لگانا، شربت پلانا، کھانا کھلانا، نیکی کرنا، صدقہ و خیرات، یہ بہت اچھی باتیں ہیں. علامہ صاحب، کچھ لوگوں نے خاص شخصیات کے بارے میں نام لے کر کہا کہ ان کے بارے میں علامہ صاحب سے ان کی رائے پوچھیں، تو میں جان بوجھ کر شامل نہیں کر رہا، آپ بتا دیجئے. نہیں، لوگوں کے کون ہیں وہ لوگ؟ دنیا دار ہیں، سیاست دان ہیں، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ علماء کرام کے بارے میں. علماء کرام کے بارے میں اگر وہ علماء حق اہل سنت ہیں تو ان کے بارے میں میرا یہی کہنا ہے کہ جو صحیح سچا عالم ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اگر ان علماء کے درمیان کوئی فروعی مسائل پہ اختلاف ہے، اس پر ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بھی نامناسب کلام نہیں کرتے. ہاں، عقائد کی بات آ جائے یا کھلم کھلا ایسی بات ہو جو واقعی قابل گرفت ہو، تو اس پر بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سمجھائیں، اس کو منائیں، بتائیں، اپنے دلائل اس کو سنائیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے نزدیک وہ دلائل نہ پہنچے ہوں، وہ پہنچ جائیں تو وہ بھی رجوع ہو جائے. مگر بات گستاخی کی آ جائے یا گستاخوں کی حمایت کی آ جائے یا ان کے ساتھ یعنی ایسا مکس ہونے کی آ جائے، اس کی ہم تائید نہیں کرتے. باقی رہی بات کہ کسی پہ کفر کا حکم لگانا یا نفاق کا یا فسق کا، اس کے لیے ہمیں بہت تحقیق کے بعد ہم بات کرتے ہیں. ذاتیات پر ہم جاتے نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. تو کوئی گناہ گار ہے تو اور بات ہے، کسی کے عقائد میں خرابی ہے تو اس کی ہم پوری گرفت کرتے ہیں. باقی میں عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ کو علماء کے بارے میں منفی رائے کہنا، لکھنا، فارورڈ کرنا نہیں چاہیے. آپ کا حق نہیں ہے، آپ گناہ گار ہو جائیں گے، آپ کا ایمان خراب ہو جائے گا. آپ احتیاط کریں، آپ لڑوانے کا یا کسی کی شان کے خلاف کرنے کا سبب نہ بنے. ہاں، اگر آپ کو کسی کی کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہے تو دوسرے عالم کے پاس جا کر بتائیے، کوشش کیجئے اصلاح کی. ہاں، اگر کوئی اڑ جائے گا، غلط بات پر ڈٹ جائے گا، تو پھر ہم اس کے لیے بیان لا تعلقی کر دیں گے کہ جی یہ براعت اپنی کر دیں گے کہ ہم اس سے بری ہیں، اس حد تک. باقی کوئی خاص لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے تو ہم نے جس کسی کی بھی گرفت کی ہے عقائد پہ کی ہے. علمی اختلاف کرنے کی وجہ سے ہم کسی کی تضحیق نہیں کرتے. ہاں، جہاں بات عقائد کی آئے گی، جہاں ایمان کی بات آئے گی، وہاں رعایت نہیں کرتے.
اگلا سوال شاہد الاسلام صاحب کا کہ کیا بیت الخلاء جاتے وقت اور کھانا کھاتے وقت ٹوپی پہننا ضروری ہے؟ اچھی بات ہے، فرض واجب نہیں ہے لیکن اچھی بات ہے، ہونا یہی چاہیے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال، آیت نام رکھنا کیسا ہے؟ لوگ جو ہیں آج کل ایسے ایسے نام رکھ رہے ہیں، مفتی گوگل سے پوچھ کے، اچھا میرے پاس آتے ہیں، میں ان سے معنی پوچھتا ہوں تو وہ ایسا معنی بیان کرتے ہیں کہ میرے کو کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا، لوگ جو ہمارے پتہ نہیں فرشتوں کو بھی خبر نہیں، معاذ اللہ لوگ ایسا کہتے ہیں، یعنی گرامر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ معنی نہیں ہے اور وہ گوگل نے بتا دیا، لہٰذا مفتی گوگل زندہ باد۔ تو نام ہمیشہ جو ہو اس میں اللہ کی بندگی پائی جائے، تعریف پائی جائے، تو اسم ہو، کوئی صفت ہو۔ اب آیت کا مطلب نشانی ہوتا ہے، اگر کوئی رکھ رہا ہے نام اس کی مرضی ہے، لوگوں نے ایسے ایسے بندوق خان، الیکشن خان نام رکھے ہوئے ہیں، تو میں آیت کو کیا کہوں۔ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان ایام مجالس محرم شریف کے دوران عالم اسلام کے لیے خاص دعا کی درخواست ہے۔ علامہ صاحب کو میرا خصوصی سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی مہربانی، آپ اکثر یاد کرتے ہیں، میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ سال مسلمانوں کے غلبے کا سال بنائے اور ہم سب کو بلاؤں وباؤں سے محفوظ رکھے، اہل سنت کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ آمین۔ عبد الودود صاحب کا سوال، محرم مکۃ المکرمہ میں موجود ہو تو کیا عورت تنہا عمرہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، سفر کے لیے ہے، محرم کا ساتھ ہونا سفر کے لیے ہے، گھر سے نکل رہی ہے، سفر کر رہی ہے، اور خاص طور پر ایسا سفر جس میں رات آ رہی ہے، اس کے لیے کہا گیا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے ہیں، دوسرے گئے طواف کر آئے، آپ کا وقت اور ہے، یا خواتین کے لیے مسجد نبوی کا وقت اور ہے، تو یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ مریضہ ہے یا اس کو کوئی خطرہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف آ سکتی ہے، تو اگر کوئی ساتھ ہو تو اچھی بات ہے، لیکن سفر کے لیے ہوتا ہے محرم۔ سمیر خان صاحب، آپ کا جو سوال تھا آپ نے بھیجا تھا وہ آج نشست میں ابتدا میں لے لیا گیا تھا، غالباً تیسرا یا چوتھا سوال تھا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال محمد جاوید اختر صاحب کا، شرارتی بچوں کو مسجد لے کے جانا کیسا ہے؟ کتنی عمر ہے؟ 7 سال سے کم ہے، مسجد لے جانا، اس کو عادت ڈالنا اچھی بات ہے، مگر اس کو پیار سے احترام سکھانا ہے، کیونکہ آپ کا لے جانا اس کو عادت پڑے۔ لیکن کم سن ہے بہت، 5 سال تک کا، جس کو وہ اپنی پاکی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتا، تو اس بچے کو مسجد کے اندر نہیں لے جاتے۔ ہاں، 4 دیواری میں لے گئے، کنارے پہ بٹھا دیا یا اور بات ہے۔ اور جو بچے آ جاتے ہیں مسجد میں، ان کو ڈانٹنا، اس طرح ڈانٹنا کہ ان کو نفرت ہو جائے، تو پھر وہ دوبارہ کیسے آئیں گے؟ اچھا، ہوتا یہ ہے نا کہ آپ چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں کنارے پہ چلے جاؤ یا پیچھے چلے جاؤ، تو پیار سے، اگر ان کو ہم دھکے دیں گے تو وہ ان کو پھر یہ ہوگا کہ جی ہمیں وہاں دھکے دیے جاتے ہیں، ہم کیوں جائیں؟ تو خیال رکھنا چاہیے، وہ بچے شرارتی ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ یہ جگہ ایسی ہے، جس طرح عام ماؤں کی عادت ہوتی نا، گناہ ملے گا یا یہ خیر ہوگا، تو اس طرح ان کو پیار سے سمجھائیں کہ مسجد میں یہ حرکتیں نہیں کی جاتی، وہ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ زید خان صاحب کا سوال، کفریہ کلمات کے بارے میں علم حاصل کیسے کیا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ علماء کو پڑھیں گے، علماء کو سنیں گے، اور آج کل تو انٹرنیٹ پر کفریہ جملوں کی تفصیل لکھ دی گئی ہے، وہ گانے جن میں کفریہ الفاظ ہیں
وہ بتائے جاتے ہیں. کتنی آپ کی لوگوں نے ویب پیج بنائے ہیں, اتنا عام کر دیا ہے. پہلے تو یہ نا کہ جاؤ ڈھونڈو, اب آپ کے پاس ہاتھ میں سب کچھ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں. تو جو بھی الفاظ ایسے ہوں گے یا کوئی بھی آپ کی معلومات میں نہیں ہیں تو آپ کو سیکھنا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو یہ سہولت انٹرنیٹ کی نہیں ہے اور آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے قریب میں مسجد ہوگی, مدرسہ ہوگا, وہاں کوئی عالم ہوگا, جائیں ان سے پوچھیں, ان کے پاس بیٹھیں, روزانہ جایا کریں, بیٹھیں, سیکھیں گے. آپ کہتے ہیں وہ سکھاتے نہیں, تو آپ سیکھنے جاتے بھی تو نہیں ہیں. تو آپ جائیں گے, سیکھیں گے, معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ ہفتہ بھر میں اپنے سوالات کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی کامنٹ باکس میں آپ اپنے سوالات لکھ دیجئے. اگلی نشست سے پہلے انشاءاللہ سوالات شامل کر لیے جائیں گے. یا پھر وہ لوگ جنہیں آج یہ شکایت رہی کہ ان کے سوالات شامل نہیں کیے گئے, یہ اصل میں ہو یہ رہا ہے پچھلے 2-3 نشستوں سے یہ شکایت زیادہ آ رہی ہے کہ کوئی شخص آ کر, اور 2-3 اشخاص ہیں, وہ کامنٹ میں آ کر اتنے زیادہ سوالات لکھ دیتے ہیں, کوئی ویزا کا اشتہار یا کسی اور کا, 50-60 ایک ہی منٹ کے اندر. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ گزشتہ سوالات اوپر چلے جاتے ہیں, اور باقی پھر جو نئے آنے والے سوالات ہوتے ہیں ان کی جگہ وہ قطر کے ویزے کا, وہ عبدالرافع صاحب سے بھی میں نے اس دن کہا تھا کہ ایسا ہو رہا ہے, 2-3 مرتبہ بلاک کر چکے ہیں, لیکن یہ مزید شرارت کر رہے کوئی نئی آئی ڈیز سے آ کر. تو واٹس ایپ کے تھرو اگر آپ اپنے سوالات بھیج دیں تو وہ بہتر ہے. یا آپ کو اگر یہ محسوس ہو کہ دوران نشست آپ کا سوال شامل نہیں ہوا تو آپ دوبارہ بھیج دیجئے ایک مرتبہ سوال, یا اسی سوال میں رپلائی کر کے آپ مینشن کر دیجئے کہ یہ سوال آپ میرا دوبارہ لے لیجئے. تو انشاءاللہ ہمیں آسانی ہو جائے گی. اللہ پاک آسانی فرمائے سب کے لیے. اور باقی پیج ان باکس اور واٹس ایپ کے ذریعے یہ بہتر طریقے ہیں کہ آپ ہفتہ بھر میں سوالات جمع کروا سکیں. شہباز صاحبہ کا سوال کہ پاکستان میں KPK میں جو سیف الملوک جھیل ہے وہاں پریوں اور شہزادوں کی جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ پری ہوتی کیا چیز ہے؟ آپ نے کچھ سنا ہو, کہانیاں سنی ہو کبھی کہ پری کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ فرضی کردار ہے, بچوں کو ایسے ہی سنانے کے لیے فرضی کردار ہوتا ہے. باقی یہ کہ جی وہ اس زمانے میں کوئی ایسی شاید زیادہ خوبصورت ہوتی ہوں گی, ان کو پری کہہ دیا, اور جو نہیں لگی اس کو انہوں نے کو چڑیل کہہ دیا, اور کیا ڈائن, اور کیا کیا لفظ ہوتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے ایجاد ہیں. پچھل پیری جو کہتے ہیں, الٹے پیر والی. اچھا, پچھل پیری بھی دیکھ لیں, مجھے یہ آج پہلی بار سنا ہے جی. تو کہانیوں میں یہ فرضی کردار ایسے بتا دیے جاتے ہیں. باقی رہا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس میں حسن و جمال والے بھی ہیں, کچھ کمرو بھی ہوتے ہیں. کمرو کا مطلب جن کے یعنی زیادہ خوش شکل نہیں ہوتے. باقی یہ فرضی کردار اور اس طرح کی کہانیاں, ہاں جھوٹ سے نہیں ہونا چاہیے, سمجھانے کے لیے ہے کچھ تو اور بات ہے, کیونکہ جھوٹ کہہ کے ہنسانا بھی جائز نہیں ہے اور یہ کہنا بھی نہیں. بہت سی کہانیاں جھوٹ پہ ہی بنائی جاتی ہیں, کچھ کہانیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی سچی ہیں, فرضی کرداروں سے سمجھائی جاتی ہیں, تجربات سے. تو صرف اتنا پریاں وغیرہ کہنا تو وہ, لیکن یہ کہ باقاعدہ ان کو ثابت کرنا, تو پھر پہلے بتائیں, پری دکھائیں ہمیں اور پری ثابت کریں, تو پھر اس کے بعد اس کا جواب دیں. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے, یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا, جن میں عالیہ فاروق صاحبہ, عنبر مشتاق احمد صاحبہ, محمد شفیع صاحب, فوزیہ عبدالقادر صاحبہ, عادل صادق صاحب, محمد مزمل صاحب, میثم بلال صاحب, محمد اکرام شریف صاحب, شہزاد صاحب, محمد خاقان حیدر صاحب, فقیر قادری صاحب, محمد خالد صاحب, انور قریشی صاحب, مصور نیاز صاحب, طیب مرتضیٰ صاحب, صاحبزادہ منیر صدیق صاحب, محمد ریحان صاحب, اسحاق شفیع صاحب, شاہد محمود چشتی صاحب, رخسانہ صاحبہ, خرم صاحب, خضر خالد صاحب, زبیر اتاری صاحب,
محمد راشد قادری صاحب، سمینہ راوڈہ صاحبہ، سہیل شہزاد صاحب، محمد عدنان صاحب، عاصم علی صاحب، عبد القدیر صاحب، فیاض احمد صاحب، تبسم صدیقی صاحبہ، شان علی صاحب، جاوید مورو صاحب، سمیر خان صاحب، ام ہانی صاحبہ، محمد نجم صاحب، آصف فاروقی صاحب، فاروق اجمیری صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، سید محمد ساجد صاحب، زید خان صاحب، ام شہباز صاحبہ، رضوانہ صاحبہ، عاقب صاحب، محمد افضل غازیانی صاحب اور ڈاکٹر رضوان عباسی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ جی، گزشتہ جمعرات بھی آپ سے بات کی تھی۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ تاکہ آپ کی رائے آئے، اس کے مطابق کریں، مگر آپ نے توجہ نہیں دی۔ البتہ ویسے بہت سے میسیج آئے۔ کورونا کی وجہ سے عوامی اجتماعات بظاہر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سب جگہ ہو رہے ہیں، میڈیا پر کچھ اور شور ہے، دیکھا جائے تو کچھ اور معاملات ہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ 10 روزہ مجالس پڑھتے تھے، کیا ماحول ہوتا تھا، لوگ 20-20 کلومیٹر پیدل بھی چل کے آتے تھے، رات کو 2-2:30 بجے جاتے بھی تھے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کراچی کا خاص طور پر حال، کئی برس تک میں مسلسل مجالس بیان کرتا رہا۔ پھر کراچی میں جب ٹارگٹ کلنگ، قتل و غارت، خون ریزی بڑھ گئی، نفرتیں بہت بڑھا دی گئیں، ایک خاص گروہ نے جو کچھ کیا، تو پھر محفلیں کرنا آسان نہیں رہا، 3 دن کی، 5 دن کی۔ اب یہ کورونا کا مسئلہ ہے۔ گزشتہ برس آپ کی فرمائش پر 5 روزہ پروگرام کیا تھا، 10ویں شب مسجد میں ہوئی تھی، باقی نشستیں اسی طرح لائیو۔ یہ جناب عبدالرافع مانی صاحب اور محمد زین قادری صاحب، ان کا اب بھی یہی کہنا ہے کہ پچھلے سال کی طرح وہ نشستیں کی جائیں۔ مولانا رفیع اللہ صاحب فارغ ہو گئے ہم سے، وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ یہاں یہ ٹیم ہے اور ان کا یہی خیال ہے، تو ان کے اس خیال کے مطابق، حالانکہ یہ جو 2 راتیں گزری ہیں، حافظ طاہر صاحب کے وہ یوٹیوب چینل پر 2 راتیں میں نے وہاں پر گفتگو کی، سوال و جواب ہوئے۔ 6ٹھی شب 5 محرم گزار کر 6ٹھی شب پاکستان کے حساب سے، یہاں تو جب سے یہ نئی رویت ہلال کمیٹی ہے، ہر مہینے شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں چاند صحیح ہوا یا نہیں۔ انڈیا میں 1 دن آگے ہیں ہم، یہاں 1 دن پیچھے ہیں، حالانکہ سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ جانے لوگ کیوں اتنے وبال لیتے ہیں اور کیا مسئلہ ہے۔ تو ہفتے کا دن ہوگا اتوار کی شب، انگلش میں سیٹرڈے نائٹ، یعنی آج جمعرات ہے، کل جمعہ، پرسوں ڈے آفٹر ٹمارو، رات میں 10:30 بجے نشست شروع ہوگی۔ کچھ موضوع بھی یہی لوگ مجھے سلیکٹ کر کے دیں گے جن پہ گفتگو کرنی ہے۔ 1 گھنٹے کا پروگرام رکھا ہے، 10:30 سے 11:30، ہو سکتا ہے 15-20 منٹ زیادہ ہو جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی ٹاپک پر سوال و جواب بھی رکھیں تو آدھا گھنٹہ بڑھایا جا سکتا ہے، مگر اسی ٹاپک پہ، اسی حوالے سے، ورنہ صرف 1-1.5 گھنٹے کا پروگرام ہفتے سے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ 4 راتیں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں محرم کی یہ راتیں لائیو ہوگا۔
10ویں شب انشاءاللہ بڑا اجتماع ہوگا۔ اس کے بعد کیونکہ وہ 10ویں شب چونکہ جمعرات کا سلسلہ ہو جائے گا، تو اگر جمعرات کو عاشورہ ہوا تو بھی انشاءاللہ نشست رکھ لی جائے گی، اسی طرح پروگرام رکھ لیا جائے گا، کچھ ہدیہ پیش کر دیں گے، کچھ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے، یعنی اگلی جمعرات بھی پروگرام ہوگا۔ تو یہ 4 نشستیں ان لوگوں نے طے کی ہیں۔ امید ہے آپ لوگ اپنے اپنے سرکل میں دوسروں کو بتا دیجئے گا تاکہ جو لوگ سننا چاہیں، شامل ہونا چاہیں، وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور آپ لوگوں نے غلط رسموں میں نہیں پڑنا، خاص طور پر ان 10 دنوں میں سیاہ لباس، بلیک ڈریس نہیں پہننا۔ یہ جو 7 محرم کو مہندی کے نام پر کوئی کسی کے گھر میں ہو رہا ہے، آپ نے نہیں جانا، تعزیے بنانا اور اس طرح کی چیزوں میں شامل نہیں ہونا۔ آپ سے ہو سکے آپ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، روزے رکھیں، لوگوں کو کھانے کھلائیں، کپڑے دیں، نیکی کریں، مدد کریں، اور 10 تاریخ کے لیے جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گی، میں آپ کو بتا دوں گا اعمال عاشورہ کہ اس دن ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کس طرح بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عاشورہ سے پہلے کسی نشست میں تھوڑا سا ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کے لیے بھی تیاری کا موقع مل جائے۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے پیار کریں، صحابہ سے بھی، اہل بیت سے بھی۔ کسی کی بے ادبی کرنے والے کو نہ سننا ہے، نہ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہے۔ ہم پاکستان میں اگر رواداری کا ماحول نہیں رکھیں گے تو یہاں کیا ہوگا پھر؟ اور جو گستاخی کرنے والے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں پکڑ نہیں ہوگی؟ بڑی شدید پکڑ ہوگی قدرت کی طرف سے، اور پہلوں کا انجام بیان ہوا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق دے، ہم سب پر کرم فرمائے۔ آمین۔ باقی ملک میں جو باتیں آپ سن رہے ہیں، مہنگائی کی بھی اور دوسری بھی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری خطائیں معاف کر دے، استغفار بہت کریں۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ باقی جنوبی افریقہ میں پیر قاسم اشرفی صاحب کے گھرانے کے لیے، منصور فیملی، پیٹر ٹیف، سوازی لینڈ، ڈربن، ان کے لیے، حافظ محمد اسماعیل ہزاروی صاحب کی صحت کے لیے، اور جن احباب نے خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کے حق میں خیر فرمائے۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔